بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں اس میں ذکر ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور اس کی حکمتوں کا بیان ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین کا ذکر کر کے ایمان والوں کو آخرت یاد دلائی ہے، اور قیامت کی ہولناکی کو کچھ بیان کیا ہے۔ تو ذکر آخرت اور ذکر دعائے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر مکہ کو، بلد سے مراد مکہ، بلد الحرام، اس شہر کو تو امن والا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آج تک اس کا اثر ہے۔ کیسے؟ کہ وہاں شکار نہیں کیا جاتا ہے، وہاں قتل و قتال نہیں ہوتا ہے، کسی کا خون نہیں بہایا جاتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، کوئی شکار، حتیٰ کہ وہاں کے گھاس درخت کو بھی نہیں توڑا جاتا ہے، کبوتروں کو بھی نہیں ستایا جاتا ہے، اور وہاں چوری وغیرہ اس کے ایسے واقعات بھی رونما نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ امن ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ اپنی دکانیں کھول کر نماز کو چلے جاتے ہیں۔ سونے کی دکانیں ہیں، وہ بھی بس ویسے ہی سیدھا نماز کو نکل جاتے ہیں۔ حاضر البلد آمینہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور دیکھو ان کی دعا میں حکمت کیا ہے۔ پہلے پارے میں دعا کی تھی، فرمایا تھا ھذا بلد آمینہ، اور یہاں پر فرمایا ھذا البلد آمینہ۔ وہاں پر نکرہ لائے تھے، فرمایا وہاں تو اصل ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کی شہریت ثابت کرنی تھی، اس لیے وہاں پر عام کہا۔ اور یہاں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کی دعا ہے کہ اللہ اب یہاں میں نے تیرے گھر کو ثابت قائم کر دیا، اب اس شہر کو، شہر میں رہنے والوں کو ان کے لیے فائدہ ہو، مخصوص اب اس شہر کو تو امن والا بنا۔ تو اس دعا میں معمونیت ہے، اور پہلی دعا میں شہریت ہے، کیونکہ غیر ذی زرعٍ، بغیر آب و گیا زمین میں آپ یہاں پر پہنچے تھے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر، اس لیے وہاں شہریت کا ثبوت اصل تھا، تو ھذا البلد کہا۔ اور اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، تو اب معمونیت کا تقاضا تھا، تو ھذا البلد معرفہ، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہیں گے کہ یہ دعا میں تکرار نہیں، بلکہ دونوں جگہوں کی دعائیں الگ الگ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر کو بنا دیا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ تو مجھے، وَجْنُبْنِی بچا تو مجھ کو، دور رکھ مجھ کو، اور بنیہ اور میری اولاد کو بت پرستی سے، ان نعبد الاسنام، کہ ہم بت کی عبادت کریں، اس سے مجھے اور میری اولاد کو، بنیہ سے مراد صلبی اولاد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کی، قبول فرمائی۔ شرک جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں رہا، صلبی اولاد میں، ورنہ وہاں بعد میں چل کر مکہ والوں نے بت رکھے۔ بعض مفسرین یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ میرے زندگی میں شرک ہو، اے اللہ میری اولاد میں ایسا مت رکھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ تھے شرک نہیں تھا، اور جب وفات ہوئی تو بعد میں پھر دوسرے مشرک بنے۔ ربی انہن اضللن کثیرا، بتوں کی برائی بیان کی ہے اللہ، بے شک ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے۔ اضللن کثیرا، کہیں گے کہ دیکھو اضلال کی اسناد اسلام کی طرف ہو رہی ہے۔ انہن، اس سے مراد کون ہے؟ بت، بتوں نے گمراہ کیا، حالانکہ بتوں کو خبر نہیں، بت گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اصل اسناد یہاں مجازی ہے، جیسے ہر برے کام کو منسوب کر دیا جاتا ہے شیطان کی طرف، چلتے چلتے گر گیا کہ شیطان نے گرا دیا، شیطان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں میرا نام آ رہا۔ لیکن ایسا
ایسا ہوتا ہے سمجھ میں آیا؟ تو بدھوں نے گمراہ کیا، مجازی اسناد اس کو کہتے ہیں۔ اور مجازی اگر نہ لے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسباب گمراہیوں میں سے ایک سبب کیا ہے، اور کبھی اسناد سبب کی طرف کر دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سورج نکلا اس لیے دن ہو گیا، وہ غائب ہوا تو رات آ گئی، حالانکہ اللہ نے دن اور رات کیے، سورج کا اس میں کوئی دخل نہیں، لیکن ہم نے اس کی جانب دن اور رات کی اسناد کر دی سبب ہونے کی حیثیت میں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر سببیت کے معنی بھی لے سکتے ہیں اور مجازی معنی یہ بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو اصل میں کفر پرستی میں لمبے زمانے تک رہے تو ان کا ذریعہ بت بنے، اگر ان کو بغیر مجسموں کے ایسے ہی کوئی بت کے خیالات بتلائے جاتے کہ فلاں کی عبادت کرو فلاں روحوں کی، سمجھ میں آیا؟ تو ایسے صورت میں عبادت باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ عبادت باطلہ کا بقا ان بتوں کے مجسموں کی وجہ سے ہوا، اس لیے فرمایا کہ اس کی طرف اسناد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ان کی عبادت کر کے، ومن تبعنی فإنہ منی، بس جس نے بھی میری اتباع کی یعنی توحید کی بس وہ مجھ سے ہے، یعنی میرے اہل دین میں سے ہے اللہ وہ، اور جس نے نافرمانی کی تو آپ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی اس سے مراد میں توحید پرست ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے مبلغ اعظم تھے، بادشاہ کے سامنے توحید کا اعلان کیا، باپ کے سامنے توحید کا اعلان کیا، ملک کی مخالف قوم کے سامنے بتوں کو توڑ کر توحید کا عملاً اعلان کیا۔ تو فرمایا کہ میری مخالفت اور میری نافرمانی جو کرے یعنی توحید کو ترک کر دے، سمجھ میں آیا؟ فإنک غفور الرحیم۔ تو فرمایا کہ شرک کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں، اور آسانی سے مراد شرک ہے تو پھر غفور الرحیم کیوں کہا؟ صاحب کتاب جواب دیتے میدان میں آ گئے، ھذا قبل علمہ انہ لا یغفر الشرک، اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرتے ہیں، اس کا علم ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، اور جب علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو پھر بعد میں حضرت ابراہیم نے خود برات ظاہر کر دی، فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر دعا نہیں کی، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے آگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے آباد کیا بسایا ہے میری ذریت کو، بوادٍ غیر ذی زرع، بسانے سے مراد یعنی بعض ذریت کو، کل ذریت کو نہیں، اس لیے فرمایا من ذریتی میں من تبعیضیہ ہے، اور وہ صرف حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے، اور ان کا بچپن کا زمانہ تھا حضرت اسماعیل کا۔ اور یہ اصل نار نمرود کے واقعے کے پیش آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ اصل میں حضرت حاجرہ جو تھی وہ حضرت سارہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ کی باندھی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم جب سفر میں ادھر چلے تھے بیت المقدس آنے کے لیے، شام کا ملک اس کو کہتے تھے، پورا ایک ہی ملک تھا جب، اب فلسطین الگ ہو گیا، شام دمشق الگ ہو گیا، ورنہ پہلے شام اسی کو کہتے ہیں، اس لیے اس میں خلل نہ ہو۔ تو شام کی جانب چلے تو درمیان میں ایک بادشاہ لگتا تھا، وہ اگر مسافرین کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور اس کا اگر اس سے زوجیت کا تعلق ہوتا تو اس کو چھین لیا کرتا تھا، اور اگر اس سے اس کا حرمت کا تعلق ہوتا تو واپس کر دیتا تھا۔ یہ تو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، تو اس نے ان کے پاس سے اس کو چھین لیا، لیکن وہ جب ان کی جانب ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ پتھر کا ہو جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ میرے لیے دعا کر دو، دعا کی اچھا ہوگا، 2-3 بار ایسا ہوا، بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وارننگ دی کہ اب تیرے واسطے دعا نہیں ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا اختی، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی لیکن وہ کہا تھا ھذا اختی، اس نے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، محرمات میں سے آپ کے لیے پھر اس کو نہیں تھا۔
لیکن اس کا ہاتھ پتھر کا جو تھا وہ اصل حال پر آ گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 300 کذبات 3 کذب کہے. ایک تو انی سقیم کہا، حالانکہ سقیم نہیں تھے، اور دوسرا بل فعلوا کبیرہم کہا، حالانکہ کبیرہم نہیں، یہ کبیرہم نے سب کیا تھا. اور تیسرا بیوی کو ھذا اختی کہا تھا، حالانکہ اس کے بھی جوابات ہیں. ایک کا سن لو، ایک کا صرف. ھذا اختی اس لیے کہا کہ یہ آپ کی بہن تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت نکاح جائز تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جمع بین الاختین جائز تھا، لیکن سگی بہن سے نکاح جائز نہیں. تو ورنہ یہ ان کی چچا زاد بہن تھی. تو انہوں نے بچنے کے لیے چچا زاد بہن کو کیا کہا؟ ھذا اختی. جیسا کہا جاتا ہے نا کہ ھذا اخی، یہ میرا دینی بھائی ہے، تو ایسے ہی انہوں نے یہاں بھی کہا کہ ھذا اختی، یہ میری دینی بہن ہے، یہ میری امت میں ہے، یہ میرے اوپر ایمان لائی ہے، لیکن ابھی میری حکومت اتنی بڑی نہیں ہے، ایک ہی انسان پر میری حکومت ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے حکومت کا ایک فرد ہے. یہ سب باتیں ہوگی تو من ذریتی. تو وہ اس خوشی میں حضرت ہاجرہ جو تھی، حضرت سارہ ساتھ میں جو تھی، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو بادشاہ نے خوشی میں ایک باندی ہبہ کیا تھا ان کو، اور کہا ہاں یہ اجر، یہ ہے تمہارا معاوضہ، ورنہ میرا ہاتھ پتھر کا بن گیا تھا. پھر وہ کثرت استعمال سے ہاں یہ اجر کا ہاجرہ ہو گیا، اس کا نام پھر ہاجرہ پڑ گیا. تو وہ بیوی حضرت ہاجرہ کی باندی، حضرت سارہ کی جو باندی تھی ہاجرہ، وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی. اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسحاق سے پہلے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ ان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ جس سے اولاد ہوتی ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی میاں بیوی ہمیشہ جھگڑتے ہیں. کیونکہ جھگڑنے کے لیے چاہیے نا کچھ نہ کچھ. اور کوئی اکیلا ہو تو اپنے آپ سے نہیں جھگڑتا ہے. ہاں دوسرا جھگڑے کے لیے جھگڑا بھی پہلے متعدی ہے. ایک آدمی سے شادی نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی دیوار سے لڑے تو پھر اس کو پاگل کریں گے. تو حضرت ہاجرہ کو والی لڑکا ہو گیا اسماعیل، اور حضرت سارہ کو نہیں تھا، تو ان کے دل میں بڑی کوفت ہوئی. کہا کہ اب یہ ان سے زیادہ محبت کریں گے. تو انہوں نے نظر مانی تھی، کہا کہ تم اس کو یہاں پر مت رکھو، دور چھوڑ کر آ جاؤ. سمجھ میں آیا؟ اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی زور دیا تھا کہ اس کو دور کسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ. اصل اللہ نے وہی بھیجی تھی کہ اس کو مکہ آباد کرنا ہے، اس کا سنگ بنیاد ہے، وہاں لے جا کر رکھو. یہ تو سب اسباب دنیا میں ظاہری بنتے ہیں. آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کھایا، اللہ کو اصل بھیجنا تھا. اگر آدم علیہ السلام چلو شجر ممنوع نہ کھاتے تو کیا اللہ کا پروگرام کینسل ہو جاتا؟ دوسرا کچھ آتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ چلو اب تم یہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اتنی حسین بناتے کہ آدم علیہ السلام کہتے کہ اللہ تھوڑا تو گارڈن میں جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ٹھیک ہے، بھیجا اس طرف اللہ تعالیٰ نے. اور بڑا علاقہ درختوں والا ہے جہاں پر بھیجا تھا، جہاں اتارا تھا سراندیپ. کون سا علاقہ ہو؟ ادھر بھی ملک ہے تو بازو میں سری لنکا. بہت درختوں والا ہے، پانی کا، نہروں کا، دریا کا کنارہ ہے، پہاڑیاں ہیں، پہاڑوں میں بڑے بڑے جانور، ہرن، مشک والے ہرن، خوشبو والے درخت، اس میں سب ہے. بہت سب معدنیات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تم ان کو دوسری جگہ چھوڑ دو. انہوں نے ارادہ کر لیا، اور اللہ نے وہی بھیجی کہ تم ان کو غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ. سمجھ میں؟ یہ صحیح قصہ جو ثابت ہے، ورنہ پھر بہت ساری اس میں غلط باتیں بھی آ جاتی. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کیسے چھوڑ دیا،
اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی. من ذریت بواد غیر ذی زرع، وادی سے مراد مکہ کی وادی ہے. غیر ذی زرع یعنی جہاں پر کھیتی وغیرہ نہیں اگتی ہے. بے آب و گیا، بعض اس کا ترجمہ ریگستانی علاقہ اس سے بھی کرتے ہیں. بولتے ہیں نا راجستھان اصل میں ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے. سمجھ میں آیا؟ وہاں روڈ بنانا اگر ہو تو بہت اندر سے بناتے ہوئے لانا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور عجیب دیکھنا کا اتفاق ہوا کہ اپنے یہاں پر گھر بنائے جاتے ہیں تو اندر سیدھے کالم ڈالے جاتے ہیں. وہاں گھر بنانا ہے تو اس طرح کالم بچھائے جاتے ہیں تو اندر بھی جا گئے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ پھر وہ گھر اندر اتر جاتا ہے، پھر اس کو اوپر کیسا کرے اٹھا کر. تو بڑی عجیب کائنات ہے وہاں کی. مسجدیں بھی بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، گول گول مسجدیں وہاں دیکھنے کو ملی. سمجھ میں آیا؟ گول بنی ہوئی ہوتی ہے گھاس کی، اندر سے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دم بہترین. سردی کے موسم میں تو اتنی گرم رہتی ہے اندر، بہت اچھا. تو بے آب و گیا زمین کو کہتے ہیں غیر ذی زرع. اس سے مراد مکہ ہے. ان دا بیتک المحرم، تیرے لائق کے تعظیم گھر کے پاس. اے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو لا کر بسا دیا. الذی کان قبل طوفان، طوفان سے پہلے تھا جو ان دا بیتک المحرم. تو اب کہیں گے یہاں کوئی بیت تو تھا نہیں، بیت تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو ان میں تو صاحب کتاب کہتے ہیں الذی کان قبل طوفان، طوفان نوح سے پہلے جو وہاں گھر موجود تھا بیت اللہ، اس کو سامنے رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ان دا بیتک المحرم. اب یہاں پر کہا کہ غیر ذی زرع میں. اچھا، اگر کہنے کا مقصود یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کہ اے اللہ میں نے ان کو جو یہاں پر بسایا ہے کوئی کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں بسایا، لیقیموا الصلاۃ، تیرا گھر ہے تاکہ یہاں پر وہ میرے رب نماز کو قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، تہوی پس تو لوگوں کے دلوں کو، من الناس بعض لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب اے اللہ تو مائل کر دے. میں نے ان کو بسایا اور اللہ تعالیٰ نے کیا مائل. یہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا. شام سے جو قبیلے سفر میں یہاں سے گزرتے تھے رکتے نہیں تھے. سب سے پہلے قوم جرہم یہاں ہجرت کر کے آ کر وہ سفر میں جا رہے تھے. یہاں پانی دکھا تو پانی اس وقت زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی عرب میں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں ہی وہ آباد ہو گئے اور پھر انہی میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا اور عرب اول وہی کہلائے، حالانکہ وہ شامی تھے، یہاں پر آ کر رکے تھے. اور وہ بھی یہاں آ کر جو رکے تھے فجعل افئدۃ من الناس تہوی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کی دل اس جانب مائل کر دو. اور عمومی اعتبار سے دنیا کے تمام انسانوں کی دل ادھر مائل ہے، بلکہ کئی بار ہوتے ہیں نماز میں رخ ادھر کیا جاتا ہے. زندگی میں ایک بار ہر ایک حج کا سوچتا ہے، جس پر فرض نہیں وہ بھی عمرہ جانے کا سوچتا ہے تاکہ میں اس گھر کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں جس کی طرف زندگی بھر نماز پڑھتا رہا. سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ لوگوں کے دل، صاحب کتاب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے من الناس کہا، یہ من تبیزیہ ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام من تبیزیہ نہ کرتے تو اہل فارس اور روم بھی اس جانب ہجرت کر کے سفر کرتے اور بیت اللہ کی زیارت کرتے. لیکن آپ نے پہلے سے ہی کہا کہ ایسا کیوں کیا، سخاوت کر دیتے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وہی بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کی بعض ذریت کافر ہوگی، لا ینال عہد الظالمین، وہاں پر بتلایا تھا. اور ان بعض ذریت کے کفر کی جانب آپ نے اشارہ کرتے ہوئے من الناس کہا، من تبیزیہ. ابن عباس فرماتے ہیں لو قال افئدۃ الناس، بغیر من کے اگر صرف افئدۃ الناس بولتے لحنت الیہ فارس والروم والناس کلهم،
تو اس کی جانب لپک پڑتے اہل فارس اور روم بھی اور تمام لوگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب کی ویزا بند کر دی، من تویزیہ لا کر، دعا ایسی قبول نہیں ہوئی، اور ان کو تو اے اللہ پھل، ہر قسم کے پھل پہنچا، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اللہ نے ایسا کیا، یہ بھی دوسرے پارے میں بتلایا تھا، بنقل الطائف، جب علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی پاکیزہ سرزمین سے طائف ایک شہر کو اٹھائے اور مکہ کا طواف کروائے اور پھر بازو میں اس کو رکھ دیں، 25 میل کے فاصلے پر رکھ دیا، طائف بن گیا، اور وہاں ہر قسم کی کھیتی ہوتی ہے، ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں وہاں پر۔ فرمایا کہ وہ اصل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ والوں کے حق میں جو قبول ہوئی وہ، تاکہ وہ شکر بجا لائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے، تعلم ما نخفی ما نعلن، تو جانتا ہے جس کو ہم چھپاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ سمجھ میں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی کلام ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، دونوں احتمال ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل، جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود، دیکھو اللہ کو اپنے اصل پر بھی رکھ سکتے ہیں، اصل پر رکھیں گے تو اکبر کے معنی میں ہوگا، یعنی بڑھاپے میں، اور دوسرا اعلیٰ مع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، وَهَبَ لِي مَعَ الْكِبَرِ، یعنی بڑھاپے کے ساتھ، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال کی تھی، سمجھ میں آیا، اور اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اور دعا کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن 112 سال کی عمر حضرت ابراہیم کی تھی اس وقت حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور اس وقت بیوی کی عمر 99 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم کی عمر حضرت اسماعیل کے وقت 99 تھی، اور حضرت اسحاق کی ولادت پر بیوی کی عمر 99 سال کی تھی، اور وہ 112 سال کی تھی۔ اسحاق علیہ السلام بعد میں ربی ان ربی لسمیع الدعا، ربی جعلنی، اے میرے پروردگار بنا تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا میری اولاد میں سے، وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی من یقیمها واتى بمن لاعلام اللہ، اور یہاں پر جو ہے تو من ذریتی کہا، اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اب یہ بات بتلانے کے لیے کہ ان منہم کفارا، اعلام کا معنی ظاہر کرنا، بتلانا کہ ان میں سے بعض جو ہے تو کافر بھی ہوں گے، البتہ جب تک آپ زندہ رہے تب تک کوئی کافر نہیں رہا۔ ربنا وتقبل دعا، اور مزید دعا کی 5 دعاؤں کا تذکرہ ہے، مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی اور مومنین کی، یوم یقوم الحساب، جس دن کہ اللہ تعالیٰ تو حساب کو قائم فرمائے گا، یعنی جس دن حساب ظاہر ہوگا اس دن۔ تو فرمایا خود کی مغفرت کی دعا تو خیر ٹھیک ہے، ولی والدیہ، میرے والدین کی، تو فرمایا کہ جیسے وہاں پر کہا تھا وجنوبی، مجھے بت پرستی سے بچا، حالانکہ نبی بت پرستی اللہ نے اس کے حق میں منع رکھی ہے، لیکن پھر بھی کہا بچا، یا تو عزت کے طور پر کہا، یا یہ ہے کہ اللہ کے تعظیم کے مقام میں آپ اپنے آپ کو اتنا فنا کر چکے تھے کہ مارے خوف کے اپنے لیے بھی دعا کر دی، وجنوبنی، بت پرستی سے بچا، تو ایسے ہی والدین کے حق میں بھی دعا کر دی۔ لیکن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو والدین کے حق میں دعا سے منع کیا تھا، تو وہی جواب لے کر آتے ہیں، کون سا؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت میں ان کے والد کو بہت کہا کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے والدہ مسلمان ہو چکی تھی، والد ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، تو والد کو محنت کر رہے تھے لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے والد سے کہا تھا کہ ساستغفر لک ربی، تو اگر توبہ نہ کرے اور رجوع نہ کرے ایمان کی طرف، لیکن پھر بھی میں تیرے حق میں استغفار کر کے رہوں گا، تجھ کو نتیجے تک پہنچا کے ہی رہوں گا، یہ وعدہ کر لیا تھا اپنے والد سے، لہذا بعد میں وعدے کا ایفا کرنا ضروری تھا، اس لیے لوالدیہ کہ آپ نے مغفرت کی دعا کی۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافر کا اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور ان کے حق میں دعا کرنا بھی جائز نہیں،
ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بنا، ہدایت عطا فرما۔ کافر کے حق میں دعا جائز نہیں، تو پھر حضرت ابراہیم نے کیسے دعا کی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب اللہ کا دشمن ہونا ظاہر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے برات ظاہر کر دی، پھر اس کے بعد دعا نہیں۔ لہذا دعا تھی بھی تو قبل التبریہ، کفر کے اور شرک کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ اور ایک قرات اس میں والدی کی بھی ہے، ربی اغفر لی ولوالدی، کیونکہ والدہ ایمان میں داخل ہو چکی تھی، رہا تھا والد تھی، اس لیے اکیلے کو دعا کی۔ یوم یقوم الحساب سے مراد قیامت کا دن۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور مخاطب تو ولا تحسبن اللہ تعالیٰ کو تجھے خبر نہیں پائے گا اس سے جو ظالمین اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت کا لفظ یہ استعمال جائز نہیں۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کا معنی قلت تحفظ، اور دوسرا معنی غفلت کا ہوتا ہے امور کے حقائق سے ناواقف ہونا، امور کی حقیقت سے غافل ہونا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ کہ اس کو کہا جائے کہ کتنے بجے دیکھ کر آ، کہا کہ مجھ کو گھڑی پر ٹائم ہی نہیں سمجھتا ہے، تو اس میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت، امر کی حقیقت سے غافل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان میں تو یہ تمام چیزیں محال ہے، مستحیل ہے، نعوذ باللہ۔ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے قلت تحفظ ہے، بلکہ اللہ تو لطیف اور خبیر ہے، اور امور اس کے حقائق سے اللہ تعالیٰ ناواقف بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں یہاں پر مراد غفلت کے لازمی معنی ہے، اور غفلت کا لازمی معنی کیا ہے؟ کہ انسان جس چیز سے غافل ہوتا ہے تو وہ چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس میں غفلت میں تھا، سویا ہوا تھا، تو اگلے سور جا کر اترا، دیکھو سورج چھوٹ گیا کہ ٹوٹا غفلت میں، سمجھ میں آیا؟ ترک اس کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالمین کو ثواب دینا چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، نتیجہ غفلت مراد ہے۔ عین غفلت جو ہے تو یہاں پر مراد نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ لہذا معنی ہوگا کہ لا تحسبن اللہ غافلا، اے مخاطب تو اللہ تعالیٰ کو ظالمین کا بدلہ دینے سے تو بے خبر مت سمجھنا، وہ ضرور ان کو بدلہ دیں گے، بلکہ ان کو مؤخر کر رکھا ہے بغیر عذاب کے ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ فلان شخص بصرہ، کوئی شخص اگر کسی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے، پلک بھی نہ جھپکائے اور آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے، تو اس کو کہتے ہیں شخص۔ تو تشخص فیہ الابصار، آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے گی، لے حول ما ترى، اس خوفناکی کی وجہ سے جو اس دن وہ دیکھے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے شخص بصر فلانی اے فتح فلم یقبضہ، فلاں کی آنکھیں کھلی رہی، یعنی اس نے کھولے رکھا اور نہیں بند کی، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ موتین مقنی روسی، موتین یہ بھی پہلے آ چکا، وہاں گھوڑے کی مثال دے کر صاحب کتاب نے سمجھایا تھا، الجواد المسری، وہ اب تیز دوڑتے ہوں گے، اور مقنی روسی اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ کب؟ قیامت کے دن۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دیکھو چار صفات بیان کی، موتین تیز دوڑنا، مقنی اقناع سے نکلا، اس کا معنی سروں کو اوپر کی جانب اٹھا کر۔ فرماتے ہیں کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد کا یہ حال ہوگا، ایک آواز دینے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بڑے اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز دے گی، ایتھا العظام البالیہ ارجعوا الی الرحمن، جیسے اعلان سنے گے تو سب دوڑنا شروع کر دیں گے، سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ اس وقت دوسرا سروں کا اٹھانا، تیسرا لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی جانب ان کی نگاہ نہیں لوٹے گی، چوتھا افئدتہم ہوا، ان کے دل ہوا ہوں گے یعنی خالی ہوں گے۔ اب آنکھ کے نہ لوٹنے کا کیا معنی؟ مثلا انسان کوئی چیز کو ٹک ٹکی باندھ کر اگر دیکھتا ہے تو پلک بھی نہیں جھپکتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ لا یرتد الیہم طرفہم،
ان کی پلک بھی نہیں جھپکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے، ہوا اڑے ہوئے ہوں گے، اور خالی کاہے سے ہوں گے؟ اس دن عقل سے، اس دن کی گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے دل بالکل خالی ہو جائیں گے۔ اور آپ ان کو ڈرائے اس دن سے جن عذاب آئے گا، اور ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں مہلت دے ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے، تاکہ ہم تیری توحید کی دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کی اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبیخاً کہا جائے گا، یہ بھی مضمون پہلے آ چکا، اولم تکون اقسمتم من قبل، کیا تم نے اس سے پہلے دنیا میں قسمیں کھا کر نہیں کہا تھا کہ تمہیں یہاں سے ٹلنا نہیں؟ ما لکم من زوال، زوال کا معنی ہٹنا، یعنی بعث نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی۔ محمد جو تمہیں یہ باتیں بتلاتے تھے تو تم کہتے تھے اساطیر الاولین ہے اور ٹلنا نہیں ہے، لیکن یہاں کر سب دیکھ لیا تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ٹلایا جائے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو توبیخاً کہا جائے گا۔ اور سکنتم، اور بسے ایسے لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی کیا معنی کہ جب یہ ملک شام سفر میں جاتے تھے تو درمیان میں قوم عاد اور سمود کی بستیاں لگتی اور ان کے مکانات ابھی تک پتھروں کے پہاڑوں میں بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس میں قیام کرتے تھے آتے جاتے سفر میں۔ تو فرمایا کہ سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، یہ خاص معنی۔ دوسرا کہ یہ جو جہاں پر اہل مکہ آباد تھے، طوفان نوح سے پہلے بھی یہاں ایک قوم آباد تھی، لیکن اللہ نے سب کو برباد کر دیا اور یہ پھر اسی جگہ آباد ہوئے۔ سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، ظالمین کو جو ہم نے ہلاک کیا ان کی جگہوں پر تم آئے، یہ مطلب یہ عام معنی یہاں پر مراد لیے جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ پھر اگر پہلے معنی کو رکھا جائے ان کے گھروں میں تم جا کر سفروں میں رکتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ کافرین مخاطب نہیں جو سفر میں ان گھروں میں نہ رکے، ہم دوسرے گھر میں رکتے ہیں یا میدان میں ہی رہتے ہیں۔ اور تمہیں واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یعنی کیا سزا دی، فلم تنتظروا، بس وہ لوگ اس سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، اور ہم نے تمہارے لیے مثالوں کو بیان کیا قرآن مجید میں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ وقت مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم، اور انہوں نے جتنا مکر ہو سکتا تھا اتنا مکر کیا نبی کے ساتھ، کتنا مکر کیا، قتل کرنے کا مکر کیا، سمجھ میں آیا؟ دوسرا آپ سے بائیکاٹ کر دیا، شہر بنو طالب میں محصور کر دیا، آپ کو یہاں سے نکالنے کے بعد میں سوچا، تمام نے کہا کہ ہر ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی ہو اور سب مل کر قتل کرے تاکہ کوئی قصاص نہ لے سکے۔ یہ سب کیا تھے؟ ان کی تدبیریں تھیں، اور اللہ کے سامنے تھی ان کی تدبیر ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یعنی اللہ کو اس کا علم تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کا مکر ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا مکر بڑا ہلکا اور بودا تھا اللہ کے مقابلے میں۔ دو معنی یہاں پر ہے، قرات کے بدلنے سے معنی بدل جائے۔ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ معنی کیا ہے؟ ان کے مکر کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے مکر نے انہی کو نقصان دیا، سمجھ میں آیا؟ اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے مکر سے پہاڑ کو ہٹا سکیں، لیکن مکر اتنا بوجھا تھا کہ پہاڑ کیا ہٹے گا۔ اور جبال سے مراد کیا ہے؟ احکام شرع، دین، قرآن، حقانیت، توحید، اس کو پہاڑ سے مثال دی۔ ان کا مکر اتنا تھا کہ پہاڑ کو ہٹا دے، لیکن اتنا بودا مکر تھا وہ اس سے پہاڑ ٹل نہیں سکتا تھا۔ قیلا، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر جبال حقیقتاً مراد ہے، اور ایک قول یہ کہ شرائع اسلام قرار اور ثبات میں پہاڑ سے تشبیہ دی گئی، اور ایک قرات میں فتح لام کے ساتھ ہے۔ اب معنی بدل جائے گا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ، ایک لِتَزُولَ اور دوسرا لام کا فتح، تو اس وقت لام لام کا بنے گا لَتَزُولُ، اور تزولہ کی بجائے آخری لام پر پیش، فعل پر پیش آئے گا، لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ تو دیکھو اب یہاں پر مکر کا بھاری ہونا معلوم ہو، ان کا مکر اتنا خطرناک تھا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔
کہ وہ قرات نے کیسی کرامت ظاہر کی. اور اس کے تائید میں بھی ایک آیت صاحب کتاب نے پیش کی، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، کہ مکر اتنا بھاری تھا کہ یہ پہاڑ اور وغیرہ سب اس کو ہٹ جاتا. تو یہ ہو جائے گا تعظیم مکر. کب؟ جبکہ لتزولو پڑے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر یہ قرات لی جائے لتزولو کی تو پھر یہاں پر تناقض لازم آئے گا. کیسے؟ کہ مراد یہاں پر ان کے مکر کی حقارت کو بیان کرنا ہے اور یہ قرات مکر کی تعظیم کو بیان کر رہی ہے. لہذا پہلا معنی جو ہے تو راجح ہوگا. سمجھ میں آیا؟ کہ دین اور ایمان اور شریعت جبال سے مراد ہے اور وہ اس کو ہٹا نہیں سکے، نبی کو ختم نہیں کر سکے. اور پہلی قرات اگر لیں لتزولا تو فرمایا کہ اس میں ایک قرات کے اندر وما کان مکرہم بھی، وہ ان کان مکرہم کی بجائے کیا ہے؟ وما کان مکرہم لتزول منہ الجبال. یہ قرات اگر لے تو پھر پہلی قرات کے مشابہ یہ بات ہو جاتی ہے. بس تو ہرگز گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسولوں سے کیا وہ اس کا مخالف اس کی خلاف کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے وعدہ کیا کہ جو آپ کو نہ مانے، انکار کرے، ہم ان کو سزا دیں گے. تو اللہ رسولوں سے کیا ہوا وعدہ اس کو ترک نہیں کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والے ہیں، اسے کوئی چیز ہرا نہیں سکتی. ذو انتقام یعنی ممن عصاہ. یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن بدل جائے گی زمین، بدل دی جائے گی ارض کو غیر ارض سے، لائی جائے گی زمین کے علاوہ دوسری زمین. یہ زمین کو ہٹا دیا جائے گا، دوسری زمین لائی جائے گی غیر الارض قیامت کے دن. جیسے روایت میں آتا ہے نا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی نقیۃ بیضاء، قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے تو زمین بالکل سفید ہوگی چاندی کی طرح اور بالکل صاف ہوگی اور اس پر سب لوگ جمع ہوں گے. زمین چمکتی ہوگی، یہاں سے مکہ مدینہ تک نظر آئے گا، اتنی ہموار ہوگی. حالانکہ ابھی کی زمین کیسی ہے؟ عیدگاہ کی بات دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. اور اس دن جہاں چاہے وہاں دیکھ سکیں گے. تو دیکھو ارض غیر ارض سے اللہ نے بدل دی. اور تبدل کبھی ذاتی ہوتا ہے، تبدل کبھی صفات میں ہوتا ہے. تبدل ذاتی کا معنی جیسے مثلا تبدل الذهب تبدل الفضة ذهبا، ذاتی تبدل کہ چاندی کو دے کر درہم کو دے کر دینار میں بدل دیا، ذات بدل دی. کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے. تو یہ ہے تبدل ذاتی. تو کیا زمین کا تبدل ذاتی ہوگا؟ فرمایا ہاں، چاند سورج وغیرہ پہاڑ درخت مکانات سب توڑ کر ہموار کر دیے جائیں گے، دریائے ختم ہو جائے گی، کنویں نہریں وغیرہ سب کی ذاتی تبدل ہوا. اور ایک تبدل صفات کا ہوتا ہے، جیسے اتخذ الذهب